دینی پہلو پر اپنی رائے دیتے ہوئے احتیاط کیا کریں، پھر اس رائے کو جب تک جانتے نہ ہو نہ دیں، وہ علمی درجہ نہ ہو تو نہ دیں، پھر جو دے رہے ہیں اپنے الفاظ کو دیکھا کریں، ورنہ وہ صورت بغیر علم اسی آیہ کریمہ کا جو پہلے سے ہے نا جہالت کا، اس میں چلی جائے گی۔ اور موضوع کیا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے یہ وطن عزیز عطا فرمایا، بے شمار تکالیف کے بعد اور ہر آنے والے دن میں بے شمار مسائل کے ہوتے ہوئے اللہ کا احسان ہے کہ یہ ملک رواں دواں ہے۔ بے شمار پہلوؤں سے اسے خراب کرنے کی، اس کی بنیادیں اکھیڑنے کی کوشش کی۔ دہشت گردی کی علامات آپ دیکھیں کہ معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ اب جب اس طرف ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ذمہ داران ہیں، انہوں نے اسے اس حد تک روک لیا ہے کہ ممکن نہیں رہا کہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ تباہی پیدا کی جا سکے۔ جہاں کہیں کچھ کیا جاتا ہے وہ اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تو پھر اب دوبارہ وہ پرانا نسخہ جو مذہبی طور پر انتشار پھیلانے کا ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اب جب عمومی اس آج کے سوشل میڈیا پر یہ جو میڈیم ہے یہ رابطے کا، چونکہ بندہ روبرو تو ہے کوئی، تو اس پر جب مزید تلخی کا میں اور آپ سبب بنتے ہیں تو یہ انہیں تقویت دیتی ہے بات جو دین اسلام کے خلاف اور وطن عزیز کے خلاف جو کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بدنیتی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہماری یہ تلخیاں تقویت دیتی۔ اب کہیں کا کوئی نظام بھی ہو، جہاں افراد ہوں گے ان کے نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ بھی ہو، اور انتظامیہ کا جو انتظام ہے وہ مربوط ہو، مضبوط ہو۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو بے شمار تلخیاں پیدا ہوں گی۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے عمومی دینی پہلوؤں سے بات لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک، خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایسی ایسی باتیں جو اللہ جل شانہ کی حضور گستاخی ہے، کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اب ان ساری پہلوؤں اور ان ساری باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنے اپنے حصے کے مطابق ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے وہ حکمران جو اتنے مصروف ہیں کہ انہیں حکمرانی کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن نظم و نسق کا بہتر کرنا اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان سے لے کر ہم سب تک میرا جو کردار، میرا جو کلام، میرا جو ویار معاشرے میں وہ کیسا ہے؟ تو یہ بہت باریکیاں ہیں جس کے تدارک میں ہم سب نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، جس کی جو حیثیت ہے، جو جہاں بیٹھا۔ اور اللہ جل شانہ ان بدبختوں کو جو تجاوز کرتے ہیں، ان شیطان کے چیلوں کو جو اتنے برے الفاظ دین اسلام کے لیے، دین حق کے لیے اور ان ہستیوں کے لیے جن کی جوتیوں کی خاک پر بھی جان قربان ہو، گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ ان بدبختوں کو ذلیل و خوار کرے۔
ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ یہ کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر مسلمان باعمل ہوگا تو حق نافذ ہوگا، حق نافذ ہوگا، کسی مردود کی جرت نہیں ہوگی۔ اور جب معاشرے میں عمومی ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق انصاف کرنا شروع کر دے، فساد پیدا ہوگا۔ اور یہ بات ضمناً اس آیہ کریمہ کے پہلو میں آئی، لیکن اس وقت اس کیفیت کو ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے بھائی، جو یہ تجاوز کر رہے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، جو ذمہ دار ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے۔ اور اللہ کریم فرما رہے ہیں فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے نہیں کوئی بات، جو کیا ہے نا وہ تمہیں بتلایا۔